إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وكما قال عليه الصلاة والتسليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله عز وجل في موضع آخر فمن تطوع خيرا فهو خير له رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. حاضرین جمعہ، اسلامی ماں و بہنوں اور پیارے بچوں، ہر قسم کی بڑائی، بزرگی، شان و شوکت، عظمت و جلالت ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے. بعدہ درود ہو، سلام ہو عموماً تمام انبیاء علیہم السلام پر، خصوصاً سارے نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اصحاب، تابعین اور تبع تابعین پر. اس مختصر سی حمد اور درود کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی چھوٹی سی ایک آیت کا ٹکڑا تلاوت کیا، اور اسی آیت کی روشنی میں آج انشاءاللہ خطبہ جمعہ میں جس عنوان پر آپ حضرات کے سامنے بات عرض کرنی ہے وہ ہے نوافل کی یا نوافل نماز کی اہمیت اور افادیت اور اس کی کیا قسمیں ہیں. قبل کہ میں یہ ساری باتیں اس کی اہمیت ہو، نوافل نماز کی، یا اس کی افادیت ہو، یا اس کی قسمیں ہوں، بیان کرنے سے پہلے مناسب سمجھتا ہوں کہ اللہ کا یہ جو حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر اور آپ پر لاگو کیا ہے، اس کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی تاکید فرمائی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے کیا کہا ہے، مختصر یہ باتیں جان کر آگے بڑھیں گے. ویسے اگر آیت کو دیکھیں تو اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوافل کا ذکر کر کے خالی نمازیں ہی نہیں، کوئی بھی عمل ہو، چاہے نماز ہو، روزہ ہو، صدقہ خیرات ہو، یہ جب انسان اپنی خوشی سے کرتا ہے نا، یہ اسی کے لیے بہتر ہے. اس آیت کا ترجمہ ہی یہی ہے، فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ. اپنی خوشی سے اللہ کا بندہ کوئی بھی اچھا کام انجام دے، یہ اس کے لیے بہتر ہے.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے تعلق سے، جو کہ میرا اور آپ کے اوپر ایک دن کے اندر 5 مرتبہ لاگو کیا ہے، 5 مرتبہ اللہ کے سامنے مجھ کو اور آپ کو کھڑے ہونا ہے، رکوع کرنا ہے، سربہ سجود ہونا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو حکم میرے اوپر اور آپ کے اوپر جو لاگو کیا نا، یہ عطا کرنے کے لیے، یہ دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر بلایا، معراج کروائی، اور وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحفے میں یہ نماز جو اپنا اہم حکم ہے عطا کیا۔ آپ سبھی جانتے ہیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تحفہ عطا کیا تو یہ دن اور رات کے اندر 5 وقت کے لیے نہیں بلکہ 50 وقت کی نماز، 50 ٹائم کی نماز فرض کی گئی تھی۔ جب یہ تحفہ لے کر اترنے لگے، اچھا ایک بات میں آپ کو بتا دوں، آسمانی دنیا پر بلا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سارے نبیوں سے ملاقات کرائی تھی، یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ تو جب نماز کا تحفہ لے کر اترنے لگے تو ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی، تو انہوں نے کیا کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو جو تحفہ ملا ہے 50 وقت کی نماز، یہ آپ کی امت برداشت نہیں کر پائے گی، واپس جاؤ اور اس کے اندر تخفیف کراؤ۔ میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاتے رہے آتے رہے، 50 وقت کی جو نمازیں تخفیف کر کے، ڈسکاؤنٹ کر کے کتنے وقت کی رہ گئی؟ 5 وقت کی، اور 5 وقت کی نماز آپ پڑھو گے 50 وقت کا ہی ثواب ملے گا۔ یہ اس امت کا خاصہ ہے اللہ کی طرف سے ملا ہوا کہ من جاء بالحسنہ فلہ 10 امثالھا، 1 کا 10 ہے، 1 کا 10 ہے۔ ابھی تھوڑے دن پہلے عصر کے درس میں ہمارے سامنے بات آئی تھی، ایک صحابی رسول رات بھر تہجد پڑھا کرتے تھے، دن بھر روزہ رکھا کرتے تھے۔ جب معلوم ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اے فلانے، غالباً صحابی رسول عمرو بن عاص ہیں، ایسا مت کرو، تمہارے اوپر تمہاری آنکھوں کا، تمہارے جسم کا، تمہارے بدن کا یہ سب حق ہے، اس طرح تم رات بھر عبادت کرتے رہو گے، دن بھر روزہ رکھو گے، کمزور پڑ جاؤ گے، تو لہٰذا تم کو کرنا کیا ہے؟ کرنا کیا ہے؟ رات کا کچھ حصہ گزارنا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اور روزے بھی تم کو سال بھر پورے دن کے نہیں رکھنے ہیں، مہینے میں 3 دن رکھ لو، پورے مہینے کا ثواب، اور ہر مہینے رکھو گے تو سال بھر کا تم کو ثواب ایسے ہی مل جائے گا۔ تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 وقت کی نمازیں فرض کی، ثواب ملے گا کتنا؟ 50۔ لیکن یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو 5 وقت کی نمازیں لاگو کی ہیں نا، یہ بہت ہی اہم ہے۔ قرآن پڑھتے جائیے، ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، اقام الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز کی پابندی کرو، نماز کی پابندی کرو، کہیں کہا کہ فجر کی پابندی، کہیں کہا کہ عصر کی پابندی، الگ الگ طریقے سے، الگ الگ اسلوب، الگ الگ انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاکید فرمائی ہے کہ نماز پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اس نماز کے تعلق سے؟ ذرا سنیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شرک اور کفر اور آدمی کے درمیان میں فرق کرنے والی چیز وہ کیا ہے؟ نماز ہے۔ بین الرجل وبین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، کا آدمی اور شرک اور کفر کے بیچ میں فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ وہ نماز کا چھوڑنا ہے۔ ایک انسان مسلمان ہو کر نمازی نہیں ہے تو سمجھو اس کے پاس اسلام ہی نہیں ہے، ایمان ہی نہیں ہے، اس کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ دعویٰ اس کا جھوٹا ہے، مسلمان ہے، مومن ہے، اور نماز کی پابندی نہیں کرتا، سستی کاہلی سے کام لیتا ہے، اس کو اپنے اسلام اور ایمان کے بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ ہاں، یاد رکھ لیجیے، بہت ڈرنے کی ضرورت ہے۔
اور ایسا ہی نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا سنیے، اول ما یحاسب به العبد یوم القیامۃ الصلاۃ۔ ایک تو کفر اور شرک اور آدمی کے بیچ میں فرق کرنے والی چیز نماز تو بتا دیا، لیکن یہ بھی بات ذہن نشین ہونی چاہیے میرا اور آپ کے کہ روز قیامت جب میرے اور آپ کے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، سارے اعمال کے اندر سب سے پہلے کسی عمل کی پوچھ گچھ ہوگی، جس کا حساب ہوگا، وہ کون سا عمل ہے؟ نماز، اور فرض ہی نماز ہے۔ کیا کہا؟ ان صلحت صلحت سائر عمل، نماز ہماری درست نکلی، ہم نماز کے پابند نکلے، سارے کے سارے اعمال ہمارے درست قرار دیے جائیں گے۔ اور حقیقت بات ہے، جو انسان نمازی ہوتا ہے وہ روزہ دار بھی ہوتا ہے، جو انسان نمازی ہوتا ہے وہ صدقہ خیرات بھی کرتا ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس کو ایمان اللہ کے حکموں کی طرف ابھارتا ہے۔ سچا مومن یہی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے معاملے میں کوتاہی سے کام نہیں لیتا، ڈنڈی نہیں مارتا، اور اس کو پتا ہے سارے اعمال کے اندر، اللہ کے سارے حکموں کے اندر سب سے پہلا حکم جس کی پابندی ضروری ہے وہ کون سی ہے؟ نماز ہے۔ اور کیا کہا؟ یہ درست، سارے اعمال درست، اور اگر یہی درست نہیں ہے، اس کے معاملے میں کوتا ہے، تو پھر دیگر اعمال بھی ہمارے وَإِن فَسَدَتْ فَسَدَتْ سَائِرُ عَمَلٍ، سارے اعمال ہمارے فاسد قرار دیے جائیں گے۔ تو لہٰذا نماز کی پابندی، وقت پر نماز پڑھنا یہ ضروری ہے، یہ فرض کے تعلق سے۔ لیکن آج کے جو خطبہ جمعہ میں نے شروع میں کہا نا، آپ کے سامنے جو باتیں رکھنی ہے وہ نوافل کی اہمیت، افادیت۔ وجہ کیا پتہ ہے؟ میں سب کو نہیں کہتا، لیکن بہت سارے نوجوان، بہت سارے بچے کیا کرتے ہیں؟ آتے ہیں اذان کے 15-20 منٹ گزر جانے کے بعد، جبکہ پتہ ہے مغرب کی اذان کے بعد اتنا وقفہ ہے جماعت کے لیے، فجر کی اذان کے بعد اتنا وقفہ ہے، فلانی کے بعد اتنا، پھر بھی ان کو معلوم ہونے کے باوجود اذان ہو گئی، وقت گزر گیا۔ عصر کے وقت تو ہم دیکھتے ہیں میدان میں مغرب کے وقت پڑے رہتے ہیں، اذان ہو جاتی ہے، اقامت شروع ہو جاتی ہے، آوازیں گونجتی ہیں کانوں میں قرات کی، مساجد کی، پھر بھی بچے اپنے کھیل میں لگے رہتے ہیں۔ اب ان بچوں کے تعلق سے آپ دیکھو، یہ جب مسجد میں آئیں گے تو مارے زبردستی کے ہو سکتا ہے کہ فرض وہ بھی بڑی خوشی سے نہیں، مارے زبردستی کے ادا کر کے جہاں سلام پھیریں آگ جائیں گے۔ سمجھتے کیا ہیں کہ صرف فرض ادا کر لیا کافی ہے، نوافل کو اہمیت ہی نہیں دیتے۔ تو یہ بچے، یہ نوجوان اس کے اندر کوتاہی کرتے ہیں، اس لیے ان بچوں کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے ارادہ کیا کہ آج آپ حضرات کے سامنے پہلے ہم جانیں گے نفل کس کو کہتے ہیں، پھر اس کی اہمیت کیا ہے، اس کے فائدے کیا ہیں، پھر ترتیب وار جانیں گے۔ ہو سکتا ہے 5-10 منٹ آپ کا وقت زیادہ ہو۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں، جو آیت میں نے شروع میں پڑھی نا، فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، جو انسان خوشی سے کوئی بھی بھلا کام کرتا ہے اس کے لیے بہتر ہے۔ نفل کے معنی ہی ایسے ہیں، خوشی سے کوئی کام کرنا جو کہ اس کے اوپر فرض نہیں ہے، لاگو نہیں کیا گیا ہے، اس کو انجام دینے کا نام ہی نفل ہے۔ نفل کی کچھ قسمیں ہیں، نوافل میں سے سب سے پہلی قسم سنن رواتب، سنت مؤکدہ۔ وہ دن کے اندر مجھ کو اور آپ کو کتنی رکعتیں آگے جا کر بھی بتاؤں گا، پھر بھی سرسری بتا دوں، 12 رکعت ادا کرنی ہے، فرض نمازوں سے پہلے اور بعد میں، قبلیہ بعدیہ جس کو کہتے ہیں۔ نفل کی پہلی قسم کیا ہے؟ سنن رواتب، قبلیہ بعدیہ۔ دوسری قسم کون سی ہے؟ اشراق کہو، چاشت کہو، اوابین کہو۔ تیسری تہجد ہے، وتر، یہ ساری کی ساری نفل نمازوں میں آتی ہیں۔ بعض تو وتر کے تعلق سے واجب قرار دیتے ہیں، لیکن فرض صرف 5 وقت کی نمازیں ہیں، اس کو چھوڑ کر جتنی بھی نمازیں میں آپ ادا کرتے ہیں یہ ساری کی ساری نوافل ہیں۔ اب اس کے الگ الگ نام ہیں،
کسی کو سنن رواتب کہا جاتا ہے، کسی کو سنت مؤکدہ، کسی کو غیر مؤکدہ، الگ الگ اس کی قسمیں ہیں۔ اور رہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی اس کی اہمیت کو قرآن پاک کے اندر بیان کرتے ہوئے اپنے نبی سے کہا۔ اب اہمیت سے چلتے ہیں کہ ان نوافل کی، اس سنتوں کی پابندی کرنے کی اہمیت کیا ہے، ذرا جانیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، رات کا کچھ حصہ کیا کرنا ہے آپ کو؟ فتہجد، اے نبی آپ بیدار ہو جاؤ، ساری رات سوتے نہیں رہنا ہے۔ اپنے نبی سے کیا کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ رات کا کچھ حصہ بیدار ہو جاؤ، نافلۃ لک، یہ تیرے لیے زائد ہے۔ اب ہوگا کیا؟ جب آپ رات میں اٹھو گے اللہ کے سامنے 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت جتنی بھی ہے آپ ادا کرو گے خشوع خضوع کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، ہوگا کیا؟ اپنے نبی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے، اور نبی سے خطاب کر کے اس میں امت بھی آ جاتی ہے۔ کیا کہا؟ عسیٰ، اے نبی امید ہے، ان یبعثک ربک مقاما محمودا، کہ اس نوافل کی پابندی پر اللہ تبارک و تعالیٰ، تہجد کی پابندی پر آپ کو کیا کرے گا؟ امید ہے کہ مقام محمود عطا کرے گا۔ یہ تو نبی کے لیے خاص ہے دوستو، میرے لیے آپ کے لیے نہیں ہے، لیکن میرے لیے آپ کے لیے کیا اہمیت رکھتی ہے یہ نوافل؟ سنیے، حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، جیسے قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے نا، ایسے ہی حدیث قدسی راوی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں، لیکن اصل میں وہ کلام کس کا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ یقول اللہ عز و جل، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَهُوَ عَالَمٌ، جبکہ سب سے بڑا وہ جانکار ہے، عالم الغیب ہے، وہ جاننے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ انظروا فی صلاۃ عبدی، اے میرے فرشتوں ذرا دیکھو تو، کیا دیکھو؟ فی صلاۃ عبدی، میرے بندے کی نماز۔ کون سی نماز ہے یہاں مراد؟ فرض نماز۔ اگر کسی نے کوتاہی کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے روز قیامت کہنے والا ہے ذرا دیکھو تو میرے بندے کی نماز کے تعلق سے کیا پوری ہے، کیا کمی کی ہے، اتمہا او نقصہا، اس نے پورا کیا ہے پابندی سے، برابر وقت پہ پڑھتا تھا یا کبھی ڈنڈیاں مارتا تھا؟ کیا کہا جا رہا ہے؟ فَإِن كَانَتْ تَامَّةً، برابر پابندی سے، جب سے بالغ ہوا تب سے لے کر موت تک پابندی سے نماز پڑھا، کبھی بھی کوئی بھی نماز وقت ٹال کر نہیں بلکہ وقت پر پڑھا ہے، تو کیا ہوگا؟ کتبت لہو تام، اس کی پوری پوری نماز لکھ دی جائے گی۔ لیکن آگے کیا فرماتے ہیں اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، وَإِن كَانَ انتقص منها شيء، اگر کچھ کمی ہے فرائض کے اندر، برابر ادا نہیں کیا، تھوڑی بہت چھوڑا کرتا تھا یا چھوٹ گئی سستی کاہلی کی وجہ سے یا کسی مجبوری کی وجہ سے، ہوگا کیا؟ قال، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انظروا، دیکھو، هل لعبدی من تطوع، فرائض کے اندر کوتاہی کیا نا، تو ذرا دیکھو میرے بندے کے نوافل بھی پڑھا کرتا تھا کہ نہیں، سنتوں کی پابندی کرتا تھا کہ ذرا دیکھ لو۔ فَإِن كَانَ لَهُ تَطَوُّعٌ، اگر اس کے لیے سنت نمازیں ہوں گی اور اس نے فرائض کے اندر کمی کیا ہوگا کیا؟ قال، اللہ فرمائے گا أَتِمُّ لِعَبْدِي فَرِيضَتَهُ مِن تَطَوُّعِهِ، اس کی فرض نمازوں کو جو رہ گئی ہیں پورا کرو نفل نمازوں سے۔ مثلا کسی نے دنیا کے اندر فرض نماز کے اندر کوتاہی کی، کبھی فجر اس کی چھوٹ گئی، کبھی عصر چھوٹ گئی، سونے میں یا بیماری کی وجہ سے یا کسی وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے، تو اس کی سنتوں سے اس کے فرائض کو پورا کیا جائے گا۔ کتنی بڑی بات ہے! تو فرض ادا کرنا ہی کرنا ہے، وہ تو لاگو ہے، نوافل بھی پڑھیں تو بھلا کس کا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ہم احسان نہیں کر رہے ہیں، بلکہ بھلا کس کا ہے؟ میرا اور آپ کا ہے۔ اگر ہم سنتوں کی پابندی کریں گے، چاہے وہ قبلیہ ہو یا بعدیہ ہو،
اشراق ہو یا چاشت ہو یا اوابین ہو یا تہجد کی پابندی کریں گے، بھلا کس کا ہے؟ میرا اور آپ کا ہی ہے۔ آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ میں نے شروع میں کہا نا، یہ خالی نماز کے تعلق سے نہیں آیت، آگے اس حدیث کے اندر بھی کیا کہا جا رہا ہے؟ ثم تؤخذ الاعمال علی ذاکم، ایسے ہی دیگر اعمال۔ اب فرض روزوں کے اندر کوتاہی ہے، نوافل کی اگر پابندی کیا کرتا تھا مہینے کے 3 دن یا مہینے کی 3 دن کی پابندی نہیں تو کبھی مہینے میں ایک آدھ پیر کے دن یا جمعرات کے دن یا وہ نہ صحیح شوال کے 6 روزے یا کبھی عرفہ یا کبھی محرم کے، اس طرح اگر اس نے روزے رکھے ہوں گے، روزے ہیں اس کے پاس، اور فرض کے اندر کوتاہی کی ہے تو وہاں سے بھی نکال کر یہاں پورا کیا جائے گا۔ اتنی بڑی بات ہے۔ تو جتنا اہم نوافل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرار دیا نا، بندوں ہی کے فائدے کے لیے، جتنی پابندی ہم کریں گے فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کی، ہمارا اور آپ کا ہی بھلا ہونے والا ہے۔ میرے اور آپ کے نام اعمال کے اندر ہی نیکیاں ہی نیکیاں آنے والی ہیں، اجر ہی اجر آنے والا ہے، یاد رکھ لیجئے۔ ایک تو کیا ہو گیا؟ اہمیت۔ اب ذرا ہم جانتے ہیں کہ اس کے فائدے کیا ہیں، کیونکہ دنیا کا معاملہ ہی کچھ ایسا ہے دوستو، بغیر پروفٹ کے، بغیر فائدے کے انسان کوئی کام کرتا ہی نہیں ہے۔ کسی سے بھی آپ کچھ کہو کہ فلانا فلانا کام کرنا ہے، مجھے اس پر کیا ملنے والا ہے، اتنا اتنا آپ کا وقت چاہیے، فلانی جگہ جانا ہے، مجھے کیا ملے گا؟ یہی تو زبان سے نکلتا نا، مجھے کیا دو گے، کیا فائدہ ہے؟ تو آپ جب نفل نماز پڑھو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے فائدے ہیں۔ یہ نہیں کہ آپ نے نماز پڑھ لیا اور اس پر آپ کو کچھ ملے گا، نہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے مشقت کروا رہا ہے، محنت کروا رہا ہے، ویسے تو دیکھا جائے نا، اس سے بڑھ کر ایکسرسائز کوئی ہے ہی نہیں۔ یوگا پوگا کے نام سے دنیا بھر کی فالتو ایکسرسائز ہوتے رہتے ہیں۔ نماز کی پابندی کر لو، جو جو روگ ہے نا انسان کے بدن کے اندر وہ آٹومیٹکلی ختم ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کام کرنے کے لیے کہا نہیں کریں گے، اور اللہ کے بندے جو اپنی طرف سے کوئی ایکسپیریمنٹ کر کے، تجربہ کر کے کوئی چیز بتائیں گے، اس کی طرف میں اور آپ دوڑیں گے۔ وہ تجربوں کو چھوڑ دو، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں پر آ جاؤ۔ ہوگا کیا؟ جب اللہ راضی ہوگا نا تو پھر مصیبتیں، بلائیں، آفتیں، بیماریاں سب ٹلتی رہیں گی، کوئی پاس نہیں کھٹکے گا انشاءاللہ۔ تو کیا فائدہ ہے؟ سب سے پہلے سنیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر میں اور آپ نفل کی پابندی کریں گے تو کیا فائدہ ہے؟ ایک صحابی رسول نہیں، صحابی نہیں، تابعی، معدان بن ابی طلحہ یہ عمری کہتے ہیں کہ میں نے ملاقات کی، کس سے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ، صحابی رسول، ان سے میں نے ملاقات کی تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے آپ ایسا عمل بتا دیجئے جو عمل میں کروں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بدلے میں مجھے جنت عطا کرے، یا یوں فرمایا کوئی ایسا عمل آپ مجھے بتائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ یہ جو تابعی ان سے سوال کرنے پر وہ خاموش رہے، 3 مرتبہ سوال کرنے پر انہوں نے کہا یہی سوال جو آپ مجھ سے کر رہے ہو نا کہ ایسا عمل بتائیے جس سے مجھے جنت ملے، جس سے اللہ راضی ہو، میں نے یہی ہو سوال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کیا بتایا وہ بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے کہا، آزاد کردہ غلام سے، علیک بکثرت السجود، کثرت سے سجدے کرو۔ اور یہ سجدہ کس میں آتا ہے؟ نماز کے اندر، یعنی کثرت سے نوافل پڑھا کرو۔ ہوگا کیا؟ فَإِنَّ عَلَيْكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ لِلَّهِ فَإِنَّكَ لَا تَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً، آپ جب بھی کوئی ایک سجدہ کرو گے نا بدلے میں ہوگا کیا؟ إِلَّا رَفَعَكَ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً، اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک سجدے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا درجہ بلند کرے گا، جنت میں ایک سٹیپ آگے بڑھے گا۔ اور پھر ہوگا کیا؟ وَحَدَّ بِهَا عَنْكَ خَطِيئَةً، اور ایک گناہ آپ سے
جو آپ نے انجانے میں ہو یا جان بوجھ کر کیا ہو، کیا ہو جائے گا؟ گر جائے گا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ درجات بلند کرنے کا سبب کون سا عمل ہے؟ سنتوں کی پابندی کر لو، سنتوں کی پابندی کر لو۔ میں نے شروع میں کہا نا، فائدہ یہ، اس سے بڑا فائدہ کیا ہو سکتا ہے؟ اور ایک سنیے، اللہ تبارک و تعالی ان سنتوں کی، نوافل کی پابندی کرنے کی وجہ سے گھروں کے اندر برکتیں لاتا ہے۔ بہت ساروں کی زبانی آپ لوگوں نے سنا ہوگا، اتنا کماتا ہوں، اتنا کماتا ہوں، ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے، لیکن برکت ہی نہیں ہے۔ الگ الگ راستے سے انکم تو آ رہی ہے، لیکن پتہ نہیں کہاں چلی جاتی ہے، برکت ہی نہیں، برکت سے میں محروم ہوں۔ سنت کی پابندی کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے کاروبار میں، آپ کے مال میں، آپ کی اولاد میں، سب میں بھلائی عطا کرے گا، آپ کے گھر میں برکت آئے گی، خیر آئے گی۔ ذرا سنیے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، اذا قضى احدكم الصلاة في مسجده، ابھی آپ مسجد میں آئے، آپ نے فرض نماز ادا کی، اللہ کے رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جب تم مسجد میں آ کر اپنی فرض نماز کو پورا کرو، فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهِ نَصِيبًا مِّنَ الصَّلَاةِ، نماز کا کچھ حصہ اپنے گھر کے لیے باقی رکھو۔ مطلب کیا ہے؟ اگر فرض یہاں پابندی سے پڑھتے ہو، گھر میں جا کر آپ کیا کرو؟ سنتیں پڑھو۔ لیکن گھر میں اللہ ماشاءاللہ کوئی اس طرح کی پابندی کرتا ہوگا تو ان کے لیے بہتر کیا ہے؟ مسجد میں ہی پڑھے۔ ان کو پتا ہے میں پڑھتا ہوں تو صرف مسجد میں ہی پڑھتا ہوں، گھر میں مجھ سے یہ عمل نہیں ہو سکتا، وہ کہاں کرے؟ مسجد کے اندر ہی کرے۔ اور نہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ گھر کے لیے بھی کچھ باقی رکھو۔ ہوگا کیا؟ میں نے ابھی کیا کہا آپ کو؟ گھر میں خیر آئے گی، برکت آئے گی۔ فَإِنَّ اللَّهَ جَاعِلٌ فِي بَيْتِهِ مِنْ صَلَاتِهِ خَيْرًا، یہ اس کے گھر کے اندر سنت کی پابندی کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گھر کے اندر بھلائی، خیر اور برکت عطا کرے گا۔ ہاں، جو نوافل کو، سنتوں کو ہلکا سمجھتے ہیں، یا بات بات پہ کیا فرق پڑنے والا ہے، فرض ادا کرتا ہوں نا، سنت ہی ہے نا، ایسا کبھی مت کہنا۔ سنتیں ہلکی نہیں ہیں، ان سنتوں کی وجہ سے ہماری فرائض کی کمیوں کو پورا کیا جائے گا۔ اور یہاں تک کہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ یہ تو کہا کہ گھر میں بھلائی آتی ہے نا، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ کہا۔ گھروں کے اندر کم از کم سنتوں کی، یہ قبلیہ بعدیہ نہ صحیح، کم از کم کون سی سنتیں؟ کبھی تہجد اٹھ کر پڑھ لیا کرو، کبھی اشراق اپنے گھروں کے اندر پڑھ لیا کرو، کبھی چاشت پڑھ لیا کرو، یا اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا، اذان ہوتے ہی وضو کر کے 2 رکعت گھر میں پڑھ کر پھر مسجد کی طرف نکلو۔ لیکن تھوڑا سا نماز کا حصہ کہاں ہونا چاہیے؟ میرے اور آپ کے گھروں کے اندر ہونا چاہیے، اس میں گھر کے اندر خیر آتی ہے۔ تیسری بات سنت کا فائدہ ہے، کون سا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت نصیب ہوتی ہے۔ کون نہیں چاہتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے، آپ سے محبت کرنے لگے؟ ہم سبھی چاہتے ہیں نا کہ اللہ کے محبوب بنے، ہم اللہ کے لاڈلے بنے ہیں۔ اللہ کے لاڈلے بننے کے لیے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ سنیے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جو میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے نا، میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ یعنی جو اللہ کا ولی ہوتا ہے، اس کا احترام، اس کا اکرام، اس سے محبت ہونی چاہیے۔ اس سے دشمنی، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے مجھ سے دشمنی۔ اور اللہ کا ولی کون ہے؟ ذرا سنیے، وما تقرب عبدی الی بشیء احب الی مما افترضت علیہ۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ میرا بندہ کسی چیز کے ذریعے سے اگر مجھ سے قریب ہوتا ہے اور جو میرے نزدیک بہت زیادہ محبوب ہے، تو وہ میرے احکام جو میں نے اس کے اوپر فرض قرار دیے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب بندہ سب سے پہلے اگر کسی شکل اور صورت میں جاتا ہے، اللہ کا محبوب بنتا ہے، تو فرض کی پابندی۔ آگے کیا فرمایا؟ یہاں سے اصل مسئلہ شروع ہوتا ہے۔ ویسے اللہ کے قریب جانے کے لیے فرائض چھوڑ کر نوافل کا فائدہ نہیں ہے، ہاں
اس لیے پہلے اللہ نے ذکر کس کا کیا؟ فرض کی پابندی کرو، ساتھ میں نوافل۔ اس لیے آگے کیا فرماتے ہیں اللہ کے وسلم، وما یزال عبدی، برابر میرا بندہ، یتقرب الی، میرے قریب ہوتا ہے، کس کے ذریعے سے؟ بالنوافل، سنتوں کی پابندی کرنے کی وجہ سے۔ آگے کیا فرمایا؟ حتی احبہ، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ دیکھیے جب نفل کا ذکر آیا تو کیا کہا جا رہا ہے؟ برابر بندہ میرے قریب ہوتا ہے نوافل کے ذریعے، یہاں تک کہ میں اس سے پیار کرنے لگتا ہوں، محبت کرنے لگتا ہوں۔ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو ہوتا کیا؟ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي، میں اس کا کان بن جاتا ہوں، يَسْمَعُ بِهِ، جس سے وہ سنتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کان بنتا ہوں، یعنی میرے اور آپ کے جو کان ہے نا، یہ صرف اللہ کی باتیں ہی سننے پر راضی ہوتے ہیں، غلط چیزیں سننے کو یہ برداشت نہیں کرتے۔ اللہ کیا کہہ رہا؟ میں اس کا کان بنتا ہوں، یعنی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسندیدہ، اللہ کے دین کے تعلق سے جو باتیں ہیں نا، وہی باتیں سننے کو پسند کرتا۔ یہ کان ادھر ادھر کی چیز نہیں سنے گا۔ ایسے ہی کیا فرمایا؟ میں اس کی آنکھ بنتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، یعنی آنکھیں بھی وہی چیز پسند کرے گی جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ اسی طرح میں اس کا ہاتھ بنتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے، جس سے وہ کیا کرتا ہے؟ پکڑتا ہے۔ میں اس کا پیر بنتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ مطلب یہ ہاتھ، یہ پیر، یہ آنکھ، یہ کان، سارے کے سارے کیا کرتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا والے اعمال پر ہی چلتے ہیں۔ جیسے اللہ چاہتا ہے ویسے اس کا ہاتھ بھی کام کرے گا، کان بھی کام کرے گا، آنکھ بھی کام کرے گی، پیر بھی۔ آگے اس حدیث کے ٹکڑے میں آتا ہے، ذرا سنیے، جب بندہ مجھ سے مانگتا ہے نا، نوافل کی پابندی پر کتنی محبت ہوتی ہے۔ جب مجھ سے میرا بندہ مانگتا ہے تو میں ضرور دیتا ہوں۔ جب مجھ سے پناہ چاہتا ہے، چاہے وہ شیطان سے ہو، غلط وساوس سے ہو، میں اس کو پناہ دے دیتا ہوں، بچاتا ہوں، میں اس کی حفاظت کرتا ہوں۔ یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، میں جو کام کرنا چاہتا ہوں اور اس کام کے اندر اگر مجھے کسی بات کا تردد ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ کسی مومن بندے کی جان نکالنا، اور وہ جان نکالنے کی وجہ سے اس کے جسم کے اندر کیا ہوتی ہے؟ تکلیف ہوتی ہے۔ یہ اللہ کا قاعدہ قانون ہے کہ انسان کے اوپر موت طاری ہونی ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کسی چیز کو جس کو بندہ بھی ناپسند کرتا ہے، وہ کیا ہے؟ موت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس معاملے میں مجھے ذرا تردد ہوتا ہے۔ اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کس چیز کی وجہ سے مجھ سے آپ سے محبت کرتا ہے کہ مجھ کو اور آپ کو موت دینا بھی پسند نہیں کرتا، لیکن یہ اللہ کا قاعدہ، اس لیے موت طاری ہونے والی ہے۔ ورنہ اگر یہ قاعدہ نہ ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اور آپ کے جسم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اس جسم کے اندر ایک کانٹا بھی نہ چبھے۔ ایک اس صورت میں جب میں اور آپ سچے پکے مومن رہیں گے۔ یہ ہے فائدہ کس کا؟ نوافل کا۔ چوتھا فائدہ دیکھیے، انسان کیا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار بندہ ہوتا ہے۔ شکر گزار بندے کی علامت وہ نوافل کا پابند ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے، قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی لمبی نماز آپ کا پیر سوج گیا۔ صحابہ نے کہا، اللہ کے رسول آپ کے قدم بالکل سوج گئے ہیں، ورم آنے لگا ہے، اور آپ کے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کیے ہیں، پھر بھی آپ اس قدر محنت اور مشقت کر رہے ہیں۔ کیا کہا؟ جملہ یہی ہے، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ شکر گزاری بھی آتی ہے، یا شکر گزار بندے کی علامت جو انسان کیا کرتا ہے؟ سنن اور نوافل کی پابندی کرتا ہے۔ پانچویں چیز، کیونکہ وقت گزر رہا ہے، اب یہاں سے ذرا جلدی معاملہ۔ پانچویں چیز کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ دیکھیے یہاں دو جملے ہیں، میں پہلا نہیں بتاؤں گا، دوسرا اصل مجھے سمجھانا ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا اے ایمان والو اللہ سے مدد طلب کرو، کس کے ذریعے سے؟ صبر اور نماز کے ذریعے سے۔ آپ کا کوئی بھی مسئلہ پھنس جائے نا، دنیا کے اسباب اختیار کرنے سے پہلے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرو۔ مگر آپ کیا کرتے ہیں؟ اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جاتے ہیں۔ اور ڈاکٹر اور دنیا دار بھی ایسے ہیں، وہ ہاتھ اٹھانے کے بعد کہتے ہیں کہ اب آپ اپنے رب کی طرف رجوع کرو، اب ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں، وہ کرے گا جو کچھ کرے گا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میں نہیں کہتا کہ دنیا کے اسباب مت اپناؤ، لیکن اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ کوئی بھی مسئلہ آپ کا پھنسے، نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرو۔ مدد کون کرنے والا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا معمول تھا؟ اذا حزبہ امر صلی، کوئی بھی مسئلہ اللہ کے حکم کا پھنستا تھا تو کیا کرتے تھے؟ نماز پڑھتے۔ کبھی آتا ہے فزع الی الصلاۃ، مارے گھبراہٹ کے نماز کی طرف بھاگ جاتے تھے۔ تو ان نوافل کے ذریعے سے اللہ کی مدد بھی ملتی ہے۔ اور چھٹی چیز، دو چیزیں رہ گئی ہیں۔ چھٹی چیز کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرافقت۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ کے رسول کا ساتھ ملنے والا ہے جنت کے اندر۔ کون نہیں چاہتا کہ ہمارے رسول کل کو جنت کے اندر ہمارے ساتھ رہیں؟ ہر ایک کی خواہش ہوگی نا۔ جس کے دل کے اندر خواہش نہیں ہوگی، میں کہتا ہوں کہ وہ ایمان والا ہے ہی نہیں۔ مومن ہر کوئی یہی چاہتا ہے کہ جنت ملے، جنت الفردوس ملے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرافقت، آپ کی معیت، آپ کا ساتھ، مستقل ہم ان کے ساتھ اٹھتے بڑھتے رہیں۔ یہ ہر ایک چاہتا نا، سارے نبیوں کے سردار کون نہیں چاہتا؟ انبیاء چاہتے ہیں ان کی مرافقت، میرے اور آپ کی کیا بساط ہے۔ تو یہ نوافل کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے۔ ایک صحابی ایسے ہی اللہ کے رسول کی خدمت میں رہا کرتے تھے۔ انہوں نے ایک مرتبہ یہی کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تو آپ کی خدمت میں الحمدللہ یہاں پر ہوں، مستقل آپ کے ساتھ ہوں، میں یہی ساتھ، یہی معیت جو دنیا کے اندر آپ کے ساتھ ہے، یہ میں جنت کے اندر بھی چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں اللہ کے رسول جنت میں بھی ہم دونوں ساتھ ساتھ رہیں، وہاں پر بھی آپ کی خدمت کروں گا، لیکن مجھے کرنا کیا ہے؟ بتائیے ایسا عمل۔ اللہ کے رسول نے ان سے بھی کیا کہا؟ فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، اپنے نفس کے معاملے میں میری مدد کرو۔ کیسے؟ نوافل کی پابندی کر کے۔ اس صحابی رسول سے جو خدمت کر رہے ہیں، ورنہ کہنا تو اگر اللہ کے رسول چاہتے تو یہ کہہ سکتے تھے تو پریشان مت ہونا، تو یہاں میری خدمت کر رہا ہے نبیوں کے سردار کی، ظاہر سی بات ہے جنت میں تو میرے ساتھ ہی رہے گا، ایسا بھی کہہ سکتے تھے نا۔ لیکن اللہ کے رسول نے ایسا نہیں کہا کہ یہاں میرا اور تیرا ساتھ ہے، چلو آپ کو یہ عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سیدھا چلے جاؤ گے جنت میں اور میرے ساتھ رہو گے، نہیں، بلکہ ان کو کس بات پر ابھارا؟ فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کی پابندی۔ خوب سجدے کرو، خوب نوافل پڑھو، خوب تہجد پڑھو، جنت میں میرا ساتھ تم کو ملے گا۔ ایک اور آخری فائدہ وہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو سنت کی پابندی کرتے ہیں اس کے لیے اللہ رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ رحم اللہ، اللہ اس پر رحم کرے۔ یہ دعا کس کی ہے؟ کس کی ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کس کے لیے؟ اللہ کے ان بندوں کے لیے جو کس کی پابندی کرتے ہیں؟ نوافل کی۔ رحم اللہ، رحم کرے اللہ اس پر، صلی قبل العصر اربعا، جو انسان عصر کی 4 رکعت جو فرض ہے اس سے پہلے 4 رکعت نفل پڑھتا ہے، اس کے لیے رحمت کی دعا کی ہے۔ آؤ اذان ہوتے ہی وقت سے پہلے مسجد میں 4 رکعت ادا کر لو، اللہ کے حکم کی دعا ملے گی۔ ہم ادھر ادھر کیا ہیں؟ بیزی رہتے ہیں، وقت نکالتے نہیں، اللہ معاف کرے۔ اور اللہ کے حکم نے ان کے لیے بھی رحمت کی دعا کی ہے جو کیا کرتے ہیں؟ وہ مرد جو رات میں اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے، 2 رکعت 4 رکعت جتنی اللہ نے اس کے نصیب میں لکھی ہے پڑھتا ہے، پھر اپنی گھر والی کو اٹھاتا، اٹھ اٹھ نماز پڑھنی ہے، چل اٹھ،
اگر وہ انکار کرتی ہے، بہانہ کرتی ہے، تو تھوڑا سا اس کے چہرے پر پانی چھڑکتا ہے۔ اللہ کے وسلم نے اس کے لیے بھی رحم کی دعا کی ہے۔ ایسے ہی عورت کے لیے، وہ بھی اگر وقت سے پہلے اٹھتی ہے، نماز پڑھتی ہے وضو کر کے، اور اپنے شوہر کو اٹھاتی ہے اور وہ سستی کرنے پر، انکار کرنے پر پانی چھڑکتی ہے، ان کے لیے رحمت کی دعا ہے۔ تو یہ ہے نوافل کی اہمیت اور افادیت۔ اور قسمیں میں نے شروع میں ہی کہا، سنت مؤکدہ یہ نفل میں آتی ہے، اور وہ کتنی رکعتیں میں نے کہا 12 رکعتیں، اور وہ 12 رکعتیں کون کون سی میں بتا کر اپنی بات ختم کروں گا۔ فجر سے پہلے 2 رکعت، ظہر سے پہلے 4 رکعت، ظہر کے بعد 2 رکعت، کتنی ہو گئی 8 رکعت، مغرب کے بعد 2، عشاء کے بعد 2، ٹوٹل کتنی ہو گئی 12 رکعت۔ ایک دن کے اندر اور ایک رات کے اندر، یعنی 24 گھنٹے میں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جو بھی انسان ایک دن کے اندر یہ 12 رکعتیں فرائض کو چھوڑ کر، 17 جو فرض رکعتیں ہیں نا اس کو چھوڑ کر یہ جو 12 رکعت پڑھتا ہے، جنت میں اس کے لیے روزانہ ایک گھر تعمیر ہوتا ہے۔ ایک ہی مرتبہ نہیں، ساری زندگی کے لیے ایک گھر نہیں، ہر دن میں آپ کو 12 رکعتیں پڑھنی ہے، ہر دن آپ کا گھر بنتا رہے گا، ڈنڈی نہیں مارنا ہے، بلکہ 12 رکعت کے الفاظ ہیں۔ تو جو انسان اس کی پابندی کرے گا، سنن مؤکدہ کی، جنت۔ پھر وتر کی الگ ہیں فائدے، آپ اشراق سبھی جانتے ہیں، 2 رکعت انسان کیا مسجد کے اندر آیا، فرض نماز ادا کیا، وہیں پر بیٹھا رہا، اور مسجد کے کسی کونے میں اللہ کی یاد میں رہا، اور اشراق کا وقت آتے ہی اس نے کیا کیا، وضو کر کے، اگر باوضو ہے کوئی بات نہیں، یہ وضو اگر ختم ہو گیا تو اس کا پھر اس نے وضو کر کے 2 رکعت نماز ادا کی، اس کو حج اور عمرے کا مکمل 3 مرتبہ کہا تامہ مکمل حج اور عمرے کا ثواب ملنے والا ہے۔ کتنے سارے فائدے ہیں، لیکن یہ کس کے لیے ہے؟ جس کے دل کے اندر چاہت ہو، جذبہ ہو، شوق ہو، ورنہ ہوتا کیا، ایک کام سے سن لیے، دوسرے کام سے چھوڑ دیے، یا زیادہ سے زیادہ کیا کہیں گے، بہت اچھی بات آج ہمارے سامنے آئی، بہت پیاری پیاری حدیثیں سنائی، بہت اچھا بیان رہا، باہر جا کر تبصرہ کریں گے، ایسا نہیں کرنا ہے۔ یہ باتیں کیوں بیان کی جاتی ہیں؟ تاکہ ہم اس پر عمل پیرا ہوں۔ کہنے والا بھی محتاج ہے، سننے والے بھی محتاج ہیں۔ یہ ابھی مجھ کو آپ کو نہیں معلوم ہوگا، اس کا فائدہ، اس پر ملنے والی نعمتیں، دنیا کی آنکھ جہاں بند ہوئی، آخرت کی آنکھ جہاں کھلی، تب جا کر انسان پچھتائے گا، اس کے بعد پچھتانے سے کام نہیں ہونے والا۔ اس لیے موقع ہے، کتنا موقع ہے، کہاں تک موقع ہے، وہ اللہ ہی کو معلوم ہے۔ ایسا بھی آپ لوگوں نے سنا ہوگا، خطیب ممبر پر کھڑا ہو کر خطبہ دیتے، اٹیک آ گیا، ختم، کیا پتہ کس کے ساتھ کب کیا ہو جائے۔ لیکن ہمیشہ یاد رکھ لیجیے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے میرے اور آپ کے اوپر احکام لاگو کیے گئے ہیں، اس کی پابندی کرنا ہے، نوافل کی بھی پابندی کرنا ہے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جانے کے بعد افسوس نہ ہو، بلکہ میں اور آپ اپنا نامہ دیکھ کر خوش ہو جائیں۔ قرآن بھی کہتا نا، اچھے لوگ اپنا وہ سرٹیفکیٹ لے کر آئیں گے، دکھائیں گے گھر والوں کو، دیکھو میں کامیاب ہو گیا۔ اور حقیقی کامیابی یہی، فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جہنم سے بچا کر جنت کے اندر جو داخل کیا گیا، حقیقت میں وہ کامیاب ہے۔ ورنہ دنیا کی کتنی بھی پراپرٹیاں مل جائیں، ساری یہاں دھری کی دھری رہ جائیں گی۔ ہمارے جانے کے بعد ہمارے اولاد، رشتہ دار، دور دور کے رشتہ دار بن کر آ کر لڑائی ماریں گے، ہمارے کام آنے والا نہیں ہے۔ ہمارا یہی ہے جو ہم نے یہاں کھا لیا، پی لیا، پہن لیا، اللہ کے راستے میں خرچ کر لیا، باقی سب اوروں کا ہے۔ تو دنیا کے چکر میں نہیں، بلکہ آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی گزاریں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں یہی دعا کرتا ہوں، سب سے پہلے جتنی باتیں میں نے کہی ہیں، ان باتوں کا سب سے پہلے میں محتاج ہوں، اللہ ان باتوں پر مجھے عمل پیرا کرے، ساتھ میں آپ لوگوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نوافل ہو، سنن ہو، اس کی بھی پابندی کرنے کی توفیق عطا کرے، فرائض کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پابند کرے، میرے اور آپ کے دلوں کے اندر اپنا خوف، حقیقی خوف، ڈر بٹھا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اور آپ کے اندر کی کاہلی عبادت کے تعلق سے جتنی بھی ہے
ان ساری کاہلیوں کو، سستیوں کو دور کرے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔